انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فيها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقائد اسلامی کے اوپر مختصر اور یہ چھوٹا سا لیکچر ہے، اور یقیناً آپ اس سے زیادہ جانتے ہوں گے اور اس سے زیادہ کے طلبگار ہوں گے، لیکن ہر وقت انسان کو چونکہ مسلسل تنبیہ کی ضرورت ہے، مسلسل خواب غفلت سے جگانے کی ضرورت ہے، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے، ہماری جو دین کی بلڈنگ ہے، وہ 3 چیزوں پر قائم ہے: عقائد، احکام، اخلاق۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو بلڈنگ قائم ہوگی، ورنہ بلڈنگ قائم نہیں رہ پائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اثر، اور ایک چیز ہوتی ہے مؤثر، یعنی کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کوئی دوسرا اثر لیتا ہے اور اس کے اوپر وہ مؤثر ثابت ہوتی ہے، اس چیز کا اثر باقی چیزوں کے اوپر جاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہماری دین کی بلڈنگ ہے، اس میں سب سے زیادہ اثر کیا چیز ہے جو رکھتی ہے، جس کے بعد وہ مؤثر کام کرنے لگتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس میں سب سے بڑا کمال جو آپ کو آگے بلندی کی طرف احکام میں بھی ماہر بنا دیتا ہے، اخلاق میں بھی ماہر بنا دیتا ہے، وہ اہم ترین چیز ہے عقائد، جس کو ہم جڑ کہہ سکتے ہیں، روٹس کہہ سکتے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں اگر آپ کی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن صحیح نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بلڈنگ گر جاتی ہے۔ کتنی بار ہم نے دیکھا کہ ہماری یہاں بلڈنگیں قائم ہوئی، کراچی میں تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کتنی بلڈنگیں گر رہی ہیں، فاؤنڈیشن اگر مضبوط نہ ہو۔ اسی طرح اگر ایمان میں عقائد کی فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہو تو بدعات اس کے اندر آتے جاتے ہیں۔ احکام کے اندر کوئی کسی حکم پر عمل کر رہا ہے، کوئی کسی حکم پر، اخلاقات کے اندر فرق آتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے عقائد جتنے اچھے، جتنے مضبوط، جتنے یقین کے ساتھ آپ کے دل میں واضح اور روشن ہوں گے، آپ کا احکام اور آپ کا اخلاق اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ اور انسان کو پروردگار عالم نے یہ طاقت عطا کی ہے۔ وہ طاقت کیا چیز ہے جو انسان کے لیے سعادت کا باعث بنتی ہے؟ خدا کی رحمتوں میں ایک رحمت یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر خدا نے ایک جستجو رکھی ہے، جاننے کی کوشش۔ ہر انسان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی چیز ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ٹھیک ہے، اس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کیا جانے، کوئی بھی جو ہے آپ کھانا پکانے کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات کوئی جو وہ میکینک ہے وہ اپنے کام بھی، یعنی انسان چاہتا ہے کہ جو وہ نہیں جانتا ہو وہ جانے، اور جاننے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ صحیح طور پر جانے، حق جانے، یہ بھی انسان چاہتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری چیز جو اس کو کمال، دیکھیں دنیا میں بھی کمال اور بلندی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب آپ نہ جاننے سے جاننے کی طرف جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جتنا آپ جانتے جاتے ہیں اتنا زیادہ آپ عالم ہوتے جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا فائدہ کس چیز میں، ہم ہر چیز میں فائدہ ڈھونڈتے ہیں۔ آپ اکثر لوگوں سے سوال کریں گے تو کہتے ہیں اس میں اچھا فائدہ، ہم ہر چیز میں فائدہ ڈھونڈتے ہیں۔ مثلا اگر میں جاننا چاہتی ہوں تو اس جاننے میرا کیا فائدہ ہے، مثلا میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں اس کام میں میرا کیا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کے اندر یہ حص بھی موجود ہے کہ وہ اپنے فائدے اور نقصان کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے پتہ چلے فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ یہی فائدہ اور نقصان جو اس کے دل کے اندر موجود ہے اس کو صحیح اور غلط کی طرف پہنچا دیتا ہے۔
دین کے اندر جتنے بھی اساسی مسائل ہیں ان کی بنیاد یہی ہے کہ اگر وہ انسان اپنی منافعت کو چاہتا ہوگا، فائدے کو چاہتا ہوگا، اور جو اس کی جستجو ہوگی وہ اس کو حق تک لے جائے گی۔ اسی لیے عقائد میں جب سب سے پہلی بحث آتی ہے تو وہ آتی ہی جستجو کے اوپر ہے۔ جستجو یعنی یہ کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو بنانے والا کون ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، مر جاتے ہیں تو مطلب میرے ذہن میں بہت سوال ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گی تو مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیسی دنیا ہوگی، کیسا ماحول ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بہت ساری چیزیں آپ کے دل کے اندر اس طرح کے سوالات آتے ہیں جس کو ہم جستجو کا مادہ کہتے ہیں، جس کو ہم جستجو کہتے ہیں۔ اور خدا کو پہچاننے کے لیے یہ مادہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی بہترین ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو مادہ پرست ہیں، وہ لوگ جو سیکولرزم کا شکار ہیں، انہیں ایک نظریہ پیش کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی، اور عقل جو ہے وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ اس کو حق تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جناب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس خدا نے جب وہ زمین پر بھیج دیے گئے تو خدا نے ان کو 3 چیزیں بھیجی: حیا، علم اور عقل۔ حیا، علم اور عقل۔ کہا کہ آدم یہ خدا نے چیزیں بھیجی ہیں، ان میں سے جو ہے وہ آپ ایک چیز لے سکتے ہیں، ایک چیز لے لیں، باقی چیزیں واپس کر دی جائیں گی۔ تو حضرت آدم نے عقل اور حیا اور جو ہے وہ علم کو دیکھا۔ عقل، ان تینوں کو کہا کہ آگے چلو، پیچھے جاؤ، آگے جاؤ، سب کو چلا کر دیکھا۔ جب چلا کر دیکھا تو حضرت آدم نے عقل کو لے لیا۔ جب عقل کو لیا تو علم اور حیا نے کہا کہ ہمیں خدا نے حکم دیا ہے جہاں عقل ہوگی وہیں علم بھی ہوگی اور وہیں حیا بھی ہوگی۔ دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا کمال کیا، آپ کو عقل دی تاکہ آپ خدا کو پہچان سکیں۔ اے اللہ مجھے تو نے ہی ہدایت کی، تو نے خود اپنی پہچان کروائی، ورنہ میں تجھے کیسے پہچانتا؟ دعائے عرفہ کے جملے نا، اے پروردگار، شاید دعائے ابو حمزہ صومالی کے، تو نے خود مجھے اپنی پہچان کروائی ورنہ میں تجھے پہچان ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اب جب اللہ نے یہ عقل دی تو قرآن کہتا ہے کہ عقل مندوں کی ایک نشانی بیان کی قرآن نے کہا عقل مندوں کی نشانی یہ ہے، اور عقل مند کو مومن کہا، جتنا جو مومن ہوگا وہ عقل مند ہوگا، یعنی اگر کوئی مومن نہیں ہے تو وہ جو بے وقوف ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اسی لیے عقل کو پڑھائیں، عقل کے ابواب پڑھیں، بہت مزیدار بحث ہے، خاص طور پہ اصول فقہ کے اندر عقل کے اوپر بڑی بہترین دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ ایک عاقل کے لیے بڑی بہترین دلیلیں پیش کی ہیں۔ عقل وہ ہے جو آپ کو حق کی جانب لے جاتی ہے، عقل وہ ہے جو آپ کی نجات کا باعث ہے۔ عقل کے بارے میں بے بہا جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اب یہ عقل کیا کرتی ہے؟ قرآن نے کہا عقل مند مومن، یا عقل کہہ لیں یا مومن کہہ لیں، عقل مند انسان وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ وہ سب کو سنتا ہے، سب کی باتوں کو سنتا ہے، اور ان سب میں جو بہترین ہوتا ہے وہ اس کو لے لیتا ہے۔ یعنی مومن جب جو کچھ لینا چاہتا ہے کسی سے تو کیا کرتا ہے؟ وہ سب کو دیکھتا ہے، سب کا مطالعہ کرتا ہے، اس میں سے جو بہترین ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے۔ اب ہم جو ہے جو عقائد میں جو پہلا قدم رکھتے ہیں وہ اسی مادہ جستجو کے تحت رکھتے ہیں کہ عقل کے جو پہلا مادہ ہے، جو پہلا جستجو ہے، اس کو ہم خدا جوئی کا نام دیں گے، ٹھیک ہے؟ خدا جوئی، حق کی تلاش، ٹھیک ہے؟ مثلا میں آپ سے کہوں آپ صرف یہ ثابت کریں کہ خدا ہے، ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، اس سے بات کی بات ہے، یہ سب ساری بات۔ پہلے آپ بتائیں کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ کون؟ ٹھیک ہے؟ اگر یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ خود بخود وجود میں کیسے آئی ہے؟ ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھیں جتنے دلائل آپ پیش کرتے جائیں گے آپ کے عقل کے دریچے کھلتے جائیں گے اور آپ حق تک پہنچتے جائیں گے۔ مثلا اس بچے کا لطیفہ ہے تو یہ لطیفہ لیکن عقائد کے اوپر بڑی مزیدار گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہم نے سنا ہوگا، سب نے یہ لطیفہ سنا بھی ہوگا کہ ایک جو ہے وہ اسکول کے اندر یہ نظریہ پیش کیا گیا، اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں میں یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو بھی چیز وجود رکھتی ہے وہ نظر آتی ہے، بصری ہوتی ہے، یعنی آپ اس کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جس کو آپ آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے، چاہے وہ آپ مائکروسکوپ سے کیوں نہ دیکھیں، مثلا آپ
کو جیمس بھی ہیں وہ مائکروسکوپ سے نظر آئیں گے. کوئی بھی چیزیں وہ نظر مطلب ظاہری آنکھوں سے دیکھیں تو مائکروسکوپ سے دیکھ لیں گے آپ کو نظر آئے گی. جو بھی چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب آپ اس کے دلائل جو ہیں وہ خود سوچیں کیا کیا اس کے دلائل ہو سکتے ہیں. لیکن جو سب سے مزیدار بات ہے اس لطیفے کے اندر کہ ایک ٹیچر آیا، اس نے یہی نظریہ پیش کیا. اس نظریے کو پیش کرنے کے بعد اس نے بچوں کو یہ بتایا کہ دیکھو جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہوتی ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے اس کا. جس چیز کا وجود ہے وہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. تو اب دیکھیں اگر عام بچوں میں سے ایک بچہ اٹھا، اس نے یہ ثابت کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جو چیز نظر نہیں آتی وہ بھی وجود رکھتی ہے، ورنہ تو ہے وہ آپ اگر آپ اس چیز کو نہیں مانیں تو کیا ہوگا. اس نے جو ہے وہ اس نے بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ جو چیز اچھا بچے بھی قائل ہو گئے نا، بڑے قائل ہو گئے. لیکن آپ دیکھیں اس بچے نے کیسے ان تمام بچوں کے عقیدے کو بچا لیا ایک سوال کر کے. ان تمام بچوں کے عقیدوں کو بچایا اس بچے نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ بچوں آپ کو ٹیچر کی عقل نظر آ رہی ہے؟ بچوں نے اس بچے کے طرف دیکھا، کہا نہیں عقل تو نظر نہیں آ رہی. تو بچے نے کہا ان کے اندر عقل ہے ہی نہیں، ہوتی تو نظر آتی. وہاں سے تمام بچوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ٹیچر کو خود اپنا نظریہ بدلنا پڑ گیا کہ عقل کو ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں میں عقل مند ہوں، اسے ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ اسے اپنا نظریہ بدلنا پڑا. تو خدا جوئی کی دلیلیں اسی طرح دنیا میں موجود ہیں. اور کس طرح موجود ہیں؟ یعنی خدا کے وجود کی دلیلیں، خدا کو ڈھونڈنے کے طریقے دو طریقے ہیں. ایک وہ جس کو ہم جو ہے وہ اگر آپ آسان عقائد پڑھیں اس کے چیپٹر کے اندر میں ایک چیپٹر ہے خدا جوئی، اور خدا جوئی کے انہوں نے دو طریقے رکھے. ایک خدا جوئی وہ جس کو ہم کہیں گے بیرونی راستہ، جس میں آپ جو ہے وہ اس دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس دنیا کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کا بنانے والا کوئی ہے. جیسے مثلا آپ چھوٹا سا ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جس زمین پر رہتے ہیں اس کو ارتھ کہتے ہیں، وہ ایک پلانٹ ہے. ارتھ ایک پلانٹ ہے. اس طرح کے جو ہے وہ 8-10 پلانٹس ہیں، وہ پلانٹس، اور آپ جانتے ہیں ارتھ ایک چھوٹا پلانٹس ہے. اس سے بڑے بہت سارے پلانٹس ہیں جو اس سے بہت بڑے ہیں. اور یہ پلانٹس جو ہیں وہ ایک گلیکسی کے اندر رہتے ہیں، اور ایسی لاکھوں کروڑوں گلیکسیز موجود ہیں. اور انسان ابھی اس دنیا کو سمجھ نہیں پایا جس کے 7 بر اعظم ہیں، اور ایک بر اعظم کو وہ پہنچ ہی نہیں پایا جو بالکل بلاک پڑا ہے اور وہاں زندگی ہے نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا. ابھی وہ اس دنیا کو نہیں سمجھ پایا جو چھوٹا سا پلانٹ ہے. طاقتور ترین عقل مند ترین انسان اس دنیا کی پہنچ تک پہنچ نہیں پایا ابھی. ٹھیک ہے. تو اب یہ گلیکسیز، اب یہ دنیا، یہ کہکشائیں، الحمد للہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے. یہ عالمین کیا ہے؟ یہ تلاش جستجو کا پہلا راستہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خدا جوئی کا پہلا راستہ، بیرونی راستہ. بہت ساری مثالیں اس کی آپ ڈھونڈیں، خود نکالیں. آپ کو درختوں میں، چرند میں، پرند میں، سبزیوں میں، انسانوں میں، سب میں وہ نظر آ جائے گی. پھر ایک خدا جوئی کا راستہ ہے جس کو کہتے ہیں اندرونی راستہ، جو آپ کے انر کے اندر ہے، اندرونی راستہ. یہ اندرونی راستہ آپ کو بتاتا ہے کہ وجود خدا کی کیا دلیل ہے. خود قرآن نے کہا کہ ہم نے خدا کے وجود کی دلیلیں تمہارے ظاہر میں بھی ہیں اور تمہارے باطن میں بھی موجود ہیں. اللہ نے یہ دلیلیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، غور کرو، فکر کرو. اے انسان تو غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ کیا تیرے دماغ میں، کہ تیری عقل پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ تو غور کیجئے تو اللہ کے وجود کی دلیلیں جو ہیں وہ آپ کو کسی دنیا کے اندر مل جائیں گی. یہ دو راستے، یعنی اس درس کا پہلا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اندر اور اپنے باہر دلیلیں پیش کریں، دلیلیں لے کر آئیں جو خدا کے وجود کی دلیلیں ہیں اور جو خدا کو مکمل انکار کرتا ہے اس تک پہنچ سکیں. اس طرح کہ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں خدا کو پہچان نہیں پا رہا ہوں، آپ مجھے دلیل دیں کہ کس طرح خدا ہے. تو آپ نے کہا تم کیا کام کرتے؟ اس نے کہا میں تاجر ہوں.
تو کہا کہ تم تاجر ہو تو سمندر کا سفر کرتے ہو، کہ کہاں سمندر کا سفر کرتے ہو، کہا کسی مشکل سے دو چار ہوئے، کہا ہاں ایک مشکل سے دو چار ہوئے، ہمارا جہاز طوفان میں پھنس گیا تھا، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، اور 100% امید یہ تھی کہ جو سمندر میں ہم ڈوب کے مر جائیں، اور امداد کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ تو کہا تم نے اس وقت کیا سوچا؟ تو کہا پتہ نہیں، میرا دل میں ایک امید تھی کہ کوئی شاید بچا لے گا۔ کہا یہ جو امید تمہارے دل میں تھی یہی خدا ہے، یہی خدا ہے۔ تو وہ خدا جس کو تلاش کرنے کے لیے دو راستے بتائے گئے، ایک اندر کا ایک باہر کا، اس سے آپ خدا کو تلاش کریں اور خدا کی تلاش کی لذت کو حاصل کریں۔ خدا جوئی پہلا قدم عقائد کی طرف، انشاءاللہ عقائد کے اوپر یہ لیکچر خدا کی طرف سے چلتے ہوئے آخرت تک پہنچیں گے، اور آپ سب جو ہے وہ اس لذت کو، میں خدا کے وجود کو پانے کی ایک لذت ہے، اور وہ بڑی بہترین لذت ہے۔ خدا ہم سب کو جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے جو ہے اس عقائد کی طرف جانے اور اس کو سننے کے لیے ہمارے لیے بہترین اجر و ثواب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔